الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا مصطفى خير الورى آقا تیرے جیسا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورى آقا تیرے جیسا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورى تیرے جیسا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیسا تیرے جیسا کوئی نہیں
جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی تیرے جیا سونا نبی لباں میں تاں جے ہووے کوئی سانوں تے بس اینا پتا اکا تیرے جیا کوئی نہیں سانوں تے بس اینا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے سب نبیاں نوں اے کہنا پیا سب نبیاں نوں اے کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں سب نبیاں نوں اے کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں اللہ کریم کے فضل و کرم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے میں نے قرآن مقدس پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ کو معراج کے موضوع میں آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے۔ آیت کی تشریح تفسیر مقصود نہیں ہے، نہ ہی میں نے معراج بیان کرنی ہے، صرف میں نے اس لیے پڑھا ہے اس کو، ایک تو برکت حاصل ہو جائے اور دوسرا جو موضوع میں آج آپ احباب کے سماعتوں کی نظر کرنے والا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ قرآن کا موضوع ہے، میرا ذاتی نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی، بے عبدہ اپنے خاص بندے کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ آگے اللہ نے مسجد اقصی کی تعریف میں بولا ہے الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہیں، جس کے ارد گرد کیا ہیں؟ لِنُرِیَہُ، تاکہ ہم اپنے خاص بندے کو دکھا سکیں، من آیاتنا، اپنی نشانیاں،
انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ یہ اس کا تھوڑا سا مفہومی ترجمہ میں نے آپ احباب کے سامنے رکھا ہے، جس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مسجد اقصی کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، آپ تقریباً 4-5 جمعۃ المبارک سے مسلسل مسجد اقصی کے حوالے سے میری گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو اس کے تھوڑے تاریخی پس منظر میں لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ کب سے ہے اور کیسے کیسے ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مورخ نے یہ بات یقین سے نہیں لکھی کہ فلسطین کا جو شہر ہے اسے کس نے آباد کیا۔ یہ جو ملک ہے یہاں بسنے والا پہلا آدمی کون تھا، کس نے اسے بنایا، کیسے یہ معرض وجود میں آیا، اس بارے میں تقریباً ہر مورخ خاموش ہے۔ بعض جگہ پر اشارے سے معلوم ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 800 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 800 سال پہلے کے کچھ آثار یہاں پہ ملے ہیں، جس سے یہ پتہ چل سکا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کی آمد سے بھی 800 سال پہلے کا شہر ہے۔ کس نے بنایا یہ پتہ، البتہ ایک بات پتہ چلی ہے، وہ یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 800 سال پہلے اس جگہ پہ شہر تھا، جو آثار وہاں دریافت ہوئے ہیں اس کا نام اریحا تھا۔ الف رے یہ ہے الف ہا، اریحا۔ اریحا نامی ایک شہر آباد تھا وہاں پہ۔ اس بنیاد پر مورخین فرماتے ہیں کہ فلسطین بہت پرانا علاقہ ہے۔ یہ بات تو آپ نے سماعت فرما لی۔ اس کے لیے بہت سے مورخین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ لغۃ عبرانیۃ وہی مدینۃ الجبارین فی الغور من الارض الاردن بالشام۔ یہ جو اریحا ہے فرماتے ہیں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ جو لفظ بولا ہے میں نے کیا، اریحا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی میں کہتے ہیں وہی مدینۃ الجبارین، وہی مدینۃ الجبارین کا ترجمہ ہے پہاڑوں کا شہر۔ کس کا؟ پہاڑوں کا شہر۔ یہ کہاں پر ہے؟ فرماتے ہیں فی الغور، یہ غور میں ہے، من الارض الاردن بالشام، اردن اور شام کے علاقوں کے درمیان میں۔ غور کہتے ہیں درمیان کو، اردن اور شام کے علاقوں کے درمیان والے علاقے کو اریحا کہا گیا ہے۔ وہ جو 800 قبل مسیح، 800 سال قبل مسیح جو شہر دریافت ہوا، جو آثار ملے ہیں وہاں پر، وہ اریحا شہر کہاں پر تھا؟ اردن اور شام کے درمیان میں۔ یہ بھی بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس شہر کو بنانے والے اریحا بن مالک بن ارتفخذ بن سام بن نوح علیہ السلام کے نام پر ہے۔ یعنی یہ جو اریحا تھا یہ مالک کا بیٹا تھا،
مالک ارتفخذ کا بیٹا تھا، اور ارتفخذ سام کا بیٹا تھا، اور سام جو تھا یہ نوح کا بیٹا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے نے، یعنی بیٹا پھر پوتا اور پھر پڑ پوتا جو تھا اس نے یہ شہر آباد کیا، جس کا نام کیا تھا اریحہ بن مالک، اس نے یہ شہر آباد کیا ہے۔ لیکن شہر بناتا کوئی ایک بندہ ہے، بستے باز میں بہت سارے لوگ اس میں ہیں آ کر۔ سب سے پہلے جو قوم اس شہر میں آباد ہوئی وہ کنعان سے آئے ہوئے تھے، کنعانی لوگ تھے۔ کنعان وہ جگہ ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام قیام پذیر تھے۔ اس بستی سے ہجرت کر کے یہاں پر آباد ہونے والے پہلے لوگ کنعانی تھے۔ اس کے بعد دوسری قوم جو آئی ہے وہ اموری خاندان تھا جو یہاں پر آ کے آباد ہوا، اور اس کے بعد جزیرہ عرب سے لوگ ہجرت کر کے اس جگہ پر آتے گئے۔ اس کی وجہ لکھی ہے انہوں نے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جگہ سمندر کے ارد گرد ہے، یہ جگہ پانی کے لحاظ سے بھی قریب پڑتی ہے، سبزے کے لحاظ سے بھی قریب ہے، یہاں پہ کھیتی باڑی کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ گزر بسر کے لیے اس علاقے کا تعین کرتے تھے کہ گزر بسر کیا ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ ایک تو یہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، دوسرا پانی قریب ہے، تیسرا یہ ہے کہ یہاں پر کھیتی باڑی اچھی طرح سے ہو سکتی ہے۔ تو اپنے گزر بسر کے لیے جزیرۃ العرب سے بھی لوگ ہجرت کر کے اس مقام پر قیام پذیر ہوتے رہے۔ جزیرۃ العرب سے آنے والے لوگوں کی زبان چونکہ عربی تھی، اس لیے اس ملک کی سرکاری زبان بھی عربی ہو گئی۔ جو عرب سے لوگ ہجرت کر کے اس میں آباد ہوتے گئے ان کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنا کنٹرول جو ہے وہ اس پر جما لیا، اور بعد میں اس ملک کی زبان بھی کیا ہو گئی؟ یہ میں کب کی بات کر رہا ہوں؟ 800 قبل مسیح کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آئیے جناب، بہت سارے لوگوں نے جو تاریخ لکھنے والے ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس مقام پر جو سب سے پہلے نبی آئے ان کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اس مقام پر جس نبی نے سب سے پہلے اپنا ڈیرا لگایا ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اس سرزمین پر اپنا مسکن بنایا۔ اسی طرح کی ایک روایت ابن عساکر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے موجود ہے، جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر امت کو بیان کرتے ہیں۔ چلیں آپ خوشبو لگا لیں، میں بعد میں بتاتا ہوں، کیونکہ یہ تاریخی بات ہے اور تاریخ ہمیشہ خشک ہوتی ہے۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ کون سی ہیں؟ تاریخی باتیں ہیں، اور تاریخ کا جو موضوع ہے یہ کیا ہے؟ خشک موضوع ہوتا ہے، اس میں بندہ سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ہوتا ان کے پاس، تو نیند آنے کا غلبہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کا دھیان خوشبو کی طرف ہے کہ کتنے میں رہ نہ جاواں، پہلے تو سلا لو، اس تو بعد میں اگلی گل کرنا۔ اس علاقے سے سب تو پہلے آباد ہونے والے نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جو سب سے پہلے اس علاقے میں نبی آئے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں نے کہا ہے کہ اس طرح کی دلیل ابن عساکر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے موجود ہے۔
رویہ ابن اساکر من طریق ہشام ابن عمار عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال والد ابی ابراہیم بغوطۃ دمشق فی قریۃ لہا برزۃ فی جبل یقال لہ کاسیون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے، اس جگہ کا نام ہے غوطۃ دمشق، دمشق کا علاقہ ہے، فی قریۃ لہا برزۃ، جس بستی میں پیدا ہوئے اس بستی کا نام برزہ تھا، فی جبل، وہ ایک ایسے پہاڑ پر تھی، یقال لہ کاسیون، جس کا نام کاسیون پہاڑ ہے۔ وہ بستی جس پہاڑ پہ تھی اس کا نام کیا ہے؟ کاسیون پہاڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بستی میں پیدا ہوئے اس کا نام برزہ تھا، اس میں یہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، آپ کی شادی ہوئی، آپ کا بیٹا ہوا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ جیسے ہی وہ پیدا ہوا تو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ انہیں وادی غیر ذی زر میں چھوڑاؤ۔ یہ علاقہ میں پہلے بتا چکا ہوں، سرسبز و شاداب اور زرخیز علاقہ تھا، یہاں لوگ کھیتی باڑی کے لیے کیا ہوتے تھے؟ آباد ہوتے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے انہیں حکم آیا کہ انہیں کہاں چھوڑاؤ؟ وادی غیر ذی زر میں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ غیر ذی زر کا مطلب ہوتا ہے اجاڑ، جہاں کچھ نہ ہوتا ہو، نہ پانی ہو، نہ کوئی درخت ہو، نہ کوئی ہریالی ہو، بس جنگل ہو اور اجاڑ ہو، ایسے علاقے میں چھوڑ کر آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب بیوی بچے کو وہاں پہ چھوڑا، اس کے بعد جب آپ کی ملاقات ہوئی دوبارہ تو پھر اللہ کا حکم آیا کہ میرا گھر تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ کے حکم سے کی۔ اس کے 40 سال کے بعد آپ کو لگا کہ میں تو رہتا ہوں فلسطین میں اور کعبہ بنانے کا حکم اللہ کا آیا ہے مکہ میں یا وادی غیر ذی زر میں، اب یہاں پر حج کے لیے تو لوگ آئیں گے کیونکہ میں نے اعلان کر دیا اللہ کے حکم سے، لیکن میں عبادت کہاں پہ کروں؟ تو اللہ کے حکم سے آپ نے پھر اپنے شہر فلسطین میں ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کا نام اس وقت اقصیٰ نہیں تھا، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تو اس مسجد کا نام اس وقت اقصیٰ نہیں تھا، بس اس وقت اس کا نام بھی بیت اللہ رکھا گیا۔ اس وقت بھی اس کا نام کیا رکھا گیا؟ یعنی وہ بھی اللہ کا گھر ہے اور یہ بھی، اسی لیے ہر مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں یہ مسجد بھی کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ویسے ایک حدیث مبارکہ ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے، آپ سبحان اللہ کہیں، میں آپ کو سناؤں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب یہ زمین اور زمین پر موجود ہر چیز اڑا دی جائے گی اور روئی کے دانوں کے برابر یہ کیا ہوگی؟ بکھر جائے گی، یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو زمین ہے یہ تانبے کی بنا دی جائے گی، آپ احباب نے پہلے سنا ہوا ہے۔ اس ضمن میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اللہ کے جو گھر ہیں، جو اللہ کے گھر ہیں، یہ تنکا ریزہ ریزہ نہیں ہوں گے، یہ اسی طرح اٹھا کر کعبۃ اللہ میں لے جائیں گے، جس طرح یہاں موجود ہیں اسی طرح اٹھا کر یہ کعبۃ اللہ لے جائے جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ بندے اٹھانے آئیں گے، اللہ کے حکم سے یہ جگہ اٹھے گی
اور کعبۃ اللہ میں جا کے جمع ہو جائے گی تو پھر کعبۃ اللہ اپنی ساری مساجد کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جو حدیث کے الفاظ ہیں، اگر آپ کا ہے ذوق تو میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تو جب ساری مساجد جمع ہو جائیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعبہ پھر وہاں سے چلے گا اور میرے مزار مقدس پر آئے گا، سب کو لے کر کہاں آئے گا؟ میرے مزار مقدس پر آئے گا اور آ کر مجھے سلام عرض کرے گا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا وعلیک السلام یا کعبۃ اللہ، تم پر بھی سلامتی ہو اے اللہ کے گھر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے پوچھوں گا بتا میری امت کا کیا حال ہے۔ کس سے پوچھوں گا؟ کعبہ کس کا بنا ہے؟ نہیں، بنا کس سے؟ مٹیریل کیا ہے؟ ایتھے تے کہندے نبی نہیں بولدا، نبی کہندے کعبہ بولے گا، ہیں جی؟ ایتھے کہندے ولی نہیں گل کر سکتا، ایتھے تے پتھر پیا بولدا ہے۔ کیا بولے گا کعبہ؟ کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کچھ امتی میرے تک آئے تھے، آپ کے کچھ امتی میرے تک آئے تھے، یعنی میری زیارت انہوں نے کی تھی، میرے حجر اسود کو بوسا یا ہاتھ کا اشارہ استلام وغیرہ انہوں نے کیا تھا۔ اللہ کے محبوب جو میرے تک آ گئے تھے ان کے لیے تو میں کافی ہوں، جو مجھ تک پہنچ گئے تھے ان کے لیے میں کافی ہوں، یعنی ان کی شفاعت میں خود کروں گا اور انہیں جنت میں لے جانے کا ذمہ میرا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جو تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے انہیں جنت لے جانے کا ذمہ میرا ہے۔ نہیں پہنچ سکے تھے نا تیرے پاس بیچارے غریب غربے جنہاں دا کوئی نہیں ہوندا انہاں دا آمنا دا لال ہوندا جی، ان کو جنت لے جانے کی ذمہ داری میری ہے، میں لے جاؤں گا۔ اچھا یہ بات تو میں نے ویسے آپ کو لگے ہاتھوں سنائی ہے، موضوع کیا تھا؟ بیت المقدس، مقدس بھی کہتے ہیں اس کو، مقدس بھی کہتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ اسے جو مرضی کہیں۔ اللہ اکبر، آپ ایک بار درود پاک پڑھیے۔ اسی وجہ سے بات کہاں سے چلی تھی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کے حکم سے بیت اللہ تعمیر کیا، اور اس کے 40 سال بعد خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ تعمیر کی۔ اس وقت اس کا نام اقصیٰ نہیں بلکہ اس کا نام اس وقت بھی بیت اللہ تھا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت ابا ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اول، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ حضرت ابو ذر غفاری جانتے ہیں کون ہیں؟ جی یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں سرکار کہتے تھے ابو ذر ہر وقت میرے پاس نہ بیٹھا رہ کر، کچھ تھوڑا ادھر ادھر چل پھر بھی لیا کر۔ جی ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی کہہ کر کہا کہ ہر وقت میرے پاس نہ بیٹھا رہا کرو، ادھر ادھر تھوڑا گھوم پھر بھی لیا کرو، اللہ کی زمین کو دیکھا کرو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا کرو۔ ابو ذر آگے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ جب کا آپ کو دیکھا ہے کہیں دل ہی نہیں لگتا، ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟
ہمارا کہیں دل ہی نہیں لگتا، ہمیں کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگتی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد۔ تو یہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو قال المسجد الحرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے۔ قال قلت ثم ایو، میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ قال المسجد الاقصی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی تعمیر ہوئی اس کے بعد۔ قلت کم کان بینہما، میں نے پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ پہلے تو مسجد حرام بنی، پھر اس کے بعد مسجد، بیچ میں جو زمانے کا فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ تو قال 40 سنۃ، رسول اللہ نے فرمایا 40 سال کا وقفہ ہے۔ کتنے سال کا؟ 40 سال کا۔ ثم اینما ادرکتک الصلاۃ بعد فضلہ فإن الفضل فیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا پھر اس کے بعد اللہ کا اعلان آیا جہاں تم ہو نماز کا وقت آ جائے وہیں مسجد ہے۔ پھر کوئی پتہ نہیں ہے کہاں کہاں مسجد ہے، بس جہاں تم آ گئے اور وقت نماز آ گیا وہیں مسجد ہے، وہیں پڑھ لو۔ لیکن فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ، نماز پڑھنے کی فضیلت ان دونوں کے اندر ہی ہے، ایک مسجد حرام میں اور دوسرا مسجد اقصی میں۔ اس میں جو فضیلت ہے وہ کمال کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو یہ بات تو پتہ چل گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اور پھر یہ جو اللہ کا گھر ہے یہ بھی پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، پھر آدم نے تعمیر کیا تھا، اس کے بعد اس کے آثار ختم ہو گئے تھے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کے بعد بھی اس کی کئی بار تعمیر ہو چکی ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو مسجد تعمیر کی تھی اس کی بھی بے شمار مرتبہ اس کے بعد تعمیر ہوئی ہے جی۔ اس کا نام جو اقصی رکھا گیا ہے یہ بھی حضرت سلمان علیہ السلام کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام جب اس علاقے میں تشریف لائے تو اس وقت مسجد کے آثار ختم ہو چکے تھے، یعنی اس وقت یہاں پہ کوئی مسجد، آپ نے یہ تہیہ کیا کہ میں اس جگہ پر اللہ کا گھر بناؤں گا، کیونکہ یہاں پر پہلے تھا، اب بھی میں اس گھر کو دوبارہ تعمیر۔ مورخین فرماتے ہیں یہ انہوں نے نیت تو کر لی مگر نیت پر عمل کرنے سے پہلے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن اپنے ارادے سے اپنے بیٹے کو واقف کر دیا تھا کہ میرا دل کرتا ہے یہاں مسجد بنائیں، یہاں ایک اللہ کا گھر بنائیں۔ تو اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے حضرت سلمان علیہ السلام نے ذمہ داری لی، اور 7 سال کا عرصہ لگا جسے آپ نے پورا فرمایا۔ اس وقت کتنے عرصہ لگے اس کو؟ 7 سال کے عرصہ میں یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ اور یہ بات بھی مورخین نے لکھی ہے کہ فلسطین کی بنیاد رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ فلسطین کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ حضرت، اللہ اکبر۔ اور اس جگہ پر ہی حضرت سلمان علیہ السلام کی تخت نشینی ہوتی تھی جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ اس وقت اس کا نام یروشلم پڑا، حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں ہی اس کا نام کیا پڑا؟ یروشلم پڑا۔ اس کے بعد بھی بہت سارے انبیاء کرام اس علاقے میں تشریف لائے ہیں، تقریباً مورخین فرماتے ہیں کہ یہاں پر 571 انبیاء کی قبور مبارکہ ہیں اس کے پاس۔ یہ جو مسجد اقصی ہے اس کے آس پاس 571 انبیاء کرام کی قبور مبارکہ ہیں جو یہاں پر مدفن ہیں۔
اسی وجہ سے اللہ کریم نے قرآن میں اسے بارکنا حولہ کہا ہے کہ اس کے ارد گرد ایک بات تو پتہ چلی، جہاں مزار نبی ہوتا ہے وہاں برکت ضرور ہوتی ہے، جہاں مزار نبی ہوتا ہے وہاں برکت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ قرآن نے بول دیا ہے نا الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ حالانکہ مسجد خود برکت والی جگہ ہے، مسجد خود بابرکت جگہ ہے، اللہ نے مسجد کا نام نہیں لے کر کہا، کیونکہ مسجد تو ہر کسی کو پتہ ہے برکت کی جگہ ہے، لیکن مسجد کا آس پڑوس بھی کیا ہے؟ برکت والا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے خاص اہتمام فرمایا ہے تاکہ پتہ چل جائے جہاں ہمارے نبی جس زمین میں ہوتے ہیں وہ زمین بھی برکت والی ہوتی ہے، وہ زمین بھی کیا ہوتی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی وہ زمین ہے جہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل ایک ساتھ اکٹھے اس مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے اس کی برکت کا کیا ہے۔ جو سو رہے ہیں ان کو سونے دیجئے، میں نے پہلے کہا تھا موضوع ذرا خشک ہے، اس میں تھوڑی نیند بھی، بس تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ آئے گی۔ جو جاگ رہے ہیں وہ میری بات کو سنیں کہ یہاں پر حضرت ابراہیم کے بعد 571 انبیاء کرام کی قبور مبارکہ، اور اس پر سونے پر سہاگا یہ ہے کہ اللہ کریم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بشمول ملائکہ کے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے، سوال ہے آپ کے ذہن میں، پتہ نہیں آئے نہ آئے، میں آپ سے کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ پہلا گھر کون سا بنا تھا اللہ کا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا سارے نبیوں کو کہتے بیت اللہ آ جاؤ، ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے انبیاء کرام کو کہا جاتا مسجد حرام میں آ جاؤ، آج میرا نبی تمہیں نماز پڑھائے گا اور وہیں سے معراج پر چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بھائی وہ جگہ آلریڈی برکت والی تھی، کون سی؟ کیوں؟ اس کے لیے تو قرآن پاک نے کہہ دیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے مکہ کی گلیوں کی قسم ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہاں پر میرا گھر ہے، یہاں پر جناب حتیم ہے، جہاں پر میزاب رحمت ہے، یہاں پر کیا ہے مقام ابراہیم ہے، یہاں پر کیا ہے جناب حجر اسود ہے، یہاں پر صفا ہے مروہ ہے، اس وجہ سے نہیں، اس لیے کہ وانت حل بہذا البلد، سونیا تیریاں تلیاں جو لگ گئیاں اس شہر نال، ایتھے تے برکت آئی گئی ہے، ایتھے تیرے آن نال برکتاں آئی گئیاں نے، رحمتاں آئی گئیاں نے، لہذا اسی یہ چاہنے ہیں کہ ہون تسی اس جگہ تے بھی قدم رنجا فرماؤ جیڑی تواڈے دادا ابراہیم نے اتھے بنائی سی۔ سارے انبیاء نو اتھے جمع کیتا گیا، سارے انبیاء کرام نو اتھے جمع کیتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے نماز پڑھائی جی، اور اتھے ہی وہ پتھر اج بھی موجود ہے جنہوں قبۃ الصخرا کہتے ہیں، جس پتھر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک کو باندھا گیا جس کا نام براق تھا، آج بھی وہ موجود ہے، اور وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی۔ اب اگلی بات سنیے، یہ شہر بسایا حضرت ابراہیم نے، جو بات میں آپ کو کہنے لگا ہوں وہ قابل غور ہے، اس پہ ہم سب نے توجہ کرنی ہے، وہ اس لیے کہ یہاں پر مورخین فرماتے ہیں ابراہیم کے بعد ہر نبی اسی جگہ پر آیا، اسی وجہ سے تو 571 انبیاء کرام کی کیا ہیں قبور مبارکہ ادھر ہی ہیں، تو کم از کم 571 انبیاء کرام تو یہاں پر آئے ہیں، اتنے نبی تو یہاں پر۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اب جو موجودہ فلسطینی ہیں یہ بھی کسی نہ کسی نبی کی اولاد سے ہیں، یہ بات قابل غور ہے،
یہ کسی نہ کسی نبی کی اولاد سے ہیں. کس نبی کی اولاد سے ہیں یہ فرق تم کرتے رہو. پر یہ 571 کا عدد بتاتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی نبی کی اولاد سے چل رہے ہیں فلسطینی. یہ کس نبی کی اولاد سے ہیں یہ اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. یہ کسی نہ کسی پیغمبر کی اولاد سے ہیں. ارے نبی کی اولاد سے ہیں اسی لیے تو مسجد اقصی پر اپنے بچے قربان کر رہے ہیں, اسی لیے تو مسجد اقصی پر اپنی عورتیں قربان کر رہے ہیں, اسی لیے تو مسجد اقصی پر اپنی جوانیاں لوٹا رہے ہیں. وگرنہ مسلمان تو میں اور آپ بھی ہیں, وگرنہ مسلمان تو میں اور آپ بھی ہیں. اور میں یہاں پر ایک بات سوچتا ہوں اور وہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں میری سوچ میں کیا بات آتی ہے. ہم نے سنا 61 ہجری میں حضرت امام حسین کے ساتھ ایک ظلم ہوا جی. اس وقت کوفہ کے مسلمان کیا رہے؟ وہ نبی کی اولاد وہاں ذبح ہوتی رہی اور کوفہ والے بولو تے صحیح, نبی کی اولاد وہاں کٹتی رہی, کوفہ والے وہاں پیاس اور بھوک ان کو ستاتی رہی, کوفہ والے خاموش رہے. اس وقت جو کوفہ والوں نے کیا وہ آج 57 اسلامی ممالک کر رہے ہیں. نبی کی اولاد آج بھی کٹ رہی ہے. اور سب سے ظلم اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ وہ اسرائیل جو ان پیاسے بچوں کو پانی کی بوند تک نہیں جانے دے رہا, اس اسرائیل کے لیے جو امداد آ رہی ہے وہ مسلم ممالک سے گزر کر آ رہی ہے. آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی شاید. یہ بڑی دکھ بری داستان ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. بہت افسوسناک صورتحال ہے. ہماری امداد وہاں تک نہیں پہنچنے دی جا رہی. آپ نے سنا ہوگا خبروں کے اندر رفاح کراسنگ جو ہے وہ ایک ہی کراسنگ ہے وہاں پہ, اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں جو اندر جانے کا انتظار کر رہے ہیں, اجازت ہی نہیں ہے. یہاں سے امداد جا رہی ہے دوسرے ممالک سے, پاکستان سے بھی گئی ہے, ادھر سے بھی گئی ہے, ادھر سے بھی گئی ہے, لیکن وہاں پہنچ نہیں پا رہی. ممکن ہے وہاں پہ کھڑے کھڑے خراب ہو جائے, وہاں نہیں جانے دی جا رہی. اور جو اسرائیل کو امداد آنی ہے اس سے بڑی ذلت ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا ظلم اور مسلمانوں کے ساتھ. میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں. آپ بہت سارے دانشور ہیں جو بیرون ملک جاتے ہیں, یورپ امریکہ ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں, واپس آ کے بتاتے ہیں قاری صاحب اتھا نظام اوئے ہوئے ہوئے اسی کیا دے مسلمان ساڈے تے کوئی مسلمانیت ہے ہی نہیں ہے. اتھے جناب انسانت انسانا کتیاں دے بھی حقوق نے, بلیاں دے حقوق نے. وہ جڑے موذی جانور نے جڑے انسان نو تکلیف دیندے نے, سپ تے ٹھوئیں, انہاں دے بھی اتھے کی نے. آپ نے سنا یہ ہمارے بڑے دانشور یہاں پر آپ کو بیٹھے ٹی وی پہ نظر آئیں گے یہ کہتے ہوئے. ان کے کیا ہیں؟ ہمارا سوال اتنا سا ہے, ہم گئے نہیں ہیں, ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہاں کس چیز کے حقوق ہیں. ہمیں ایک بات کا پتہ ہے, کتے کے حقوق ان کے ملک میں ہوں گے لیکن مسلمان کا کوئی حق نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی ہے تو بتا دیں مجھے. اگر ہوتا تو فلسطین کے بچے بھوک سے تو نہ مرتے, اگر ہوتا تو فلسطین کے بچے پیاس سے تو نہ مرتے, اگر ہوتا تو ہسپتالوں کے اوپر تو بمباری نہ ہوتی نا, اگر ہوتا تو عبادت گاہوں کو تو نہ جلایا جاتا, اگر کوئی مسلمان کا حق ہوتا تو قرآن پاک کی توہین تو نہ کی جاتی. یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. سنانے والے دانشور ہمیں جو مرضی سناتے رہیں, لیکن اپنی آنکھوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ انتہائی شرمناک ہے اور انتہائی بھیانک ہے. جانوروں کے تو حقوق ہیں, انسانوں کے حقوق نے نظر نہیں آ. میں عرض کر رہا ہوں جی انسانوں کے بھی حقوق ہیں, لیکن ان کے اپنے انسانوں کے حقوق ہیں. میں نے یہ ایک رپورٹ پڑھی ہے, وہاں ایک یہودی بھی مرتا ہے نا, اس کے بدلے میں 14 فلسطینیوں کو مارا جاتا ہے. کہ ایک کیوں مرا ہے ہمارا؟
یعنی اس ایک کا بدلہ کس سے لیا جا رہا ہے؟ 14 فلسطینی مسلمانوں کو مار کر ایک کا بدلہ لیا جا رہا ہے. وہ اپنے آپ کو اتنا معتبر سمجھتے ہیں، اور ہماری کیا قیمت رہ گئی ہے؟ اور سونے پہ سہاگا ہمارے حکمران، سونے پہ سہاگا ہمارے حکمران، اور اس پر سونے پہ سہاگا ہم خود. ہمیں پھر بھی نہیں عقل آ رہی کہ ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، ہمارا نقصان کہاں ہو رہا ہے، ہمیں پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی. آج بھی ہم انہیں کی گاڑیوں کے آگے لیٹنے جا رہے ہیں جنہوں نے ہمیں 70 سال سے روندا ہے. آج بھی ہم اس نظام کو بدلنے کی بات نہیں کر رہے، ہم نہیں سوچ رہے یہ بات کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہم نے اس کا بدلہ کیسے لینا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. ہر کوئی اپنے اپنے نعرے جناب، اپنا اپنا جھنڈا، اپنی اپنے لیڈر دی گال کری جا رہا. ہر کوئی اپنی مستی میں مست ہے، کسی کے بچے مرتے ہیں تو مرتے رہیں. وہ ایک فلسطینی کا کلپ آیا ہے، آپ نے سنا ہے خبروں میں، جن کے پوتے پوتیاں مرے ہیں، تو اس نے کیا بولا؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کہ میرے بچوں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا کہ فلسطین کے بچے کٹ کر مرتے رہے اور مسلمان آپ کی امت تماشا دیکھتی رہی. ہم پیاس سے مرتے رہے اور ہم آپ کی امت دیکھتی رہی. ہم بھوک سے مرتے رہے، آپ کی امت دیکھتی رہی. ہمارے اوپر بم برسائے جاتے رہے، آپ کی امت دیکھتی رہی. میرے بچوں یہ جا کے رسول اللہ کو بتانا. اب کسی کے اندر ذرا ایمان کا ہوتا، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں ساتھ میں، بیچ میں میں بھی شامل ہوں، ہمارے اندر ایک غیرت کا اتنا سا ایک عنصر ہوتا تو آج تک ہم نے بھی تو کچھ نہ کچھ تو کیا ہوتا نا. تو میں نے پچھلے جمعہ کو بھی بتایا تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ظالم کا ساتھ دیا فہو ظالم، وہ بھی کیا ہے؟ جس نے ظالم کا ساتھ دیا وہ بھی ظالم ہے. اور ظالم کا ساتھ دینے والا کوئی ایک امریکہ نہیں ہے، کوئی یورپی ممالک نہیں ہے. یہ سارے کے سارے اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں، یہ سب بھی اس وقت ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ہم اسی لیے ان سے بریت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ، ان کی پالیسیوں کے ساتھ، ان کی سوچ کے ساتھ، ہمارا ان کی فکر کے ساتھ، ہم آج بھی فلسطینیوں کے لیے تڑپتے ہیں. بے شک ہم مجبور ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، ہم مجبور ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں جو ہم کچھ کر سکیں. لیکن جن کے ہاتھ میں ہے وہ ہم پر مسلط ایسے ہوئے ہیں. آپ بات کر کے دیکھیں، دوسرے دن آپ پہ پرچہ ہو جائے گا. اور میں نے ایک مولوی کو سنت تقریر میں وہ کہہ رہا تھا، اللہ آل سعود کو آباد رکھے. کیا رکھے؟ میں گل سنانا تو تسی یہ گل تے بولو نا. اللہ آل سعود کو آباد رکھے، جنہوں نے پورے سعودی عرب میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کیا ہوا ہے. ایک مولوی ہے، پاکستان کا ہے، بہت بڑا مولوی ہے. اس کا خطبہ فیصل مسجد سے آتا ہے لائیو، آپ نے سنا ہوگا، میں نام نہیں لے رہا، بس میں نے اتنا اشارہ کر دیا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کون ہے. جمعے پر منبر پر کھڑے ہو کر وہ اعلان کرتا ہے، اللہ آل سعود کو آباد رکھے. اس نے پورے سعودیہ میں نظام مصطفیٰ نافذ کر دیا ہوا ہے. یہ نظام مصطفیٰ ہے کہ اگر وہاں سعودیہ میں کوئی عالم دین فلسطین کا نام لے تو اسے فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ نظام مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدن کثیرہ. نظام مصطفیٰ تو یہ ہے کہ حضرت عمر فرمائے کہیں ہو، کیا ہو؟ کہیں ہو مسلمان تکلیف میں ہو، عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. مسلمان کہیں پر تکلیف میں ہو، عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو میری امت کا نگران تھا، کیا کر کے آیا ہے میری امت کے ساتھ؟ اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا مسلمان تکلیف میں ہو، فرمایا نہیں، حضور کا امتی کہیں بھی تکلیف میں ہو. امت میں دونوں شامل ہیں، جس نے مانا ہے وہ بھی شامل ہے، جس نے نہیں مانا وہ بھی شامل ہے امت میں. تو یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج جب اس فلسطین کے شہر کا محاصرہ کر کے کھڑی تھی نا،
وہ دور تھا حضرت عمر فاروق کا. کس کا دور تھا؟ حضرت عمر فاروق کا. پورے لوگ قلعے کے اندر بند اور باہر سے چاروں طرف سے اسلامی فوج نے گھیرا ہوا ہے. اندر سے ایک بندہ نکل کے کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو فتح تو تمہیں ہو گئی ہے کیونکہ تم نے ہمیں حصار میں لے لیا ہے. اگر ہم نکلتے ہیں تو بھی مرتے ہیں, نہیں نکلتے تو یہیں مرتے ہیں. شکست ہماری ہو گئی ہے لیکن ہم تمہارے سامنے مانیں گے نہیں. ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے ایک حکمران آئے گا, جب وہ آئے گا تو اس کے قمیض پر 17 پیوند لگے ہوں گے. اس کو بلاؤ, ہم فلسطین کی چابیاں اس کے ہاتھ میں رکھیں گے, بعد میں وہ جو کہے گا. حضرت عمر چاہتے تو کہتے جناب اینٹ سے اینٹ بجا دو, میں نہیں آ رہا. یہ کہہ سکتے تھے نا, اختیار تھا ان کو کہ فوج تو اس وقت غالب ہے, وہ سارے بند ہو گئے اور یہ باہر کھڑے ہوئے ہیں پوزیشن لے کے. آپ کہہ سکتے تھے جناب بجا دو اینٹ سے اینٹ, میں نہیں آ رہا, یا ان کو میرا پیغام سنا دو. لیکن جیسے ہی آپ کے پاس پیغام پہنچا آپ نے ایک اونٹنی لی اور ایک غلام لیا. اللہ اکبر. اور ساتھ میں جب نکلنے لگے نا تو بہت سارے صحابہ نے کہا حضور بہت سارا سفر ہے, آنے جانے میں بہت ٹائم لگے گا آپ کو, پیچھے آپ کس کو وارث بنائے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. قربان جاؤں, فرمایا جسے نبی اپنا مصلی کا وارث بنا کے جاتے تھے عمر اسی کو بنا کے جا رہا ہے. پتہ ہے آپ کو وہ کون تھا؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا مصلی عطا فرما کے جاتے تھے. آج حضرت عمر بھی اسی کو مصلی دے کے جا رہے ہیں. فرمایا مدینہ تمہارے حوالے, ریاست مدینہ بھی تمہارے حوالے. حضور کی امت تکلیف میں ہے, جو اندر ہیں وہ بھی تکلیف میں ہیں, جو باہر ہیں وہ بھی تکلیف میں ہیں. آج مجھے جانا ہے. اللہ اکبر. محمد بن مسلمہ انصاری, آپ نے اونٹنی کی نکیل پڑی, حضرت عمر سوار ہوئے. پھر حضرت عمر نے کہا اب اتنا راستہ میں نے بیٹھ لیا, اب آجا تو آجا, میں نکیل پکڑتا ہوں. جی حضرت عمر نکیل پکڑ رہے ہیں اور غلام اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے. کرتے کراتے جب بیت المقدس قریب آیا تو باری آ گئی سوار ہونے کی غلام کی. کس کی باری آ گئی؟ غلام کے سوار ہونے کی باری آئی. حضرت عمر نے کہا اونٹنی بٹھاؤ. کہا حضور نہیں, اب سفر تھوڑا سا رہ گیا ہے, لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ غلام اونٹنی پر ہے اور امیر المومنین جناب نکیل پکڑ کے آ رہا ہے. وہ آپ نے فرمایا نہیں, ہم نے لوگوں کو راضی نہیں کرنا, ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. اللہ اکبر. ہم نے لوگوں کو راضی نہیں کرنا, ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. اور اسی بات پہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مساوات کا دیا تو نے وہ درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے اور امام چل رہا ہے. یا رسول اللہ, آپ کے مساوات کا سبق کیا سبق ہوگا کہ غلام ناکہ پر ہے, غلام تو اونٹنی پر سوار ہے, امام چل رہا ہے نکیل پکڑ کے. تو جب آپ آئے نا تو بیت المقدس میں انہوں نے کو بتایا گیا جناب دروازہ کھٹکھٹا کہ ہمارے امیر المومنین آ گئے ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ غلام سوار ہے, آقا کھڑا ہوا ہے, انہوں نے پوچھا وہی ہے جو اونٹنی پر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ ہے جس نے نکیل پکڑی ہوئی ہے. کون ہے؟ وہی ہے جس نے نکیل پکڑی ہوئی ہے. اس نے کہا پہلی نشانی پوری ہو گئی, پہلی نشانی پوری ہو گئی. اب ذرا ہمیں ان سے ملنے دو, ہم ان کا قمیض دیکھ کے گنیں گے, 17 پورے ہوئے تو چابیاں ان کے حوالے. یہ ہے مسلم حکمران, ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے حکمران. خدا کے لیے ایسے حکمرانوں کا انتخاب کرو, ایسے چوروں سے, لفنگوں سے, ڈاکوؤں سے باز رہو. ملک کو بھی بچاؤ, اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے نسلوں کا مستقبل بھی بچاؤ. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.